یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اس آیت کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنے نفسوں کا فکر کرو۔ جب آپ اپنے نفسوں کا فکر کرو گے تو کوئی بھی گمراہ انسان تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ جو ہدایت پر نہیں ہے، جو گمراہی کے رستے کے اندر چل رہا ہے، وہ بندہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں دے سکتا ہے اور تمہیں گمراہ بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ تم صراط مستقیم پر چل پڑے ہو، تم سیدھی راستے پر تم لوگ چل پڑے ہو، تو وہ تمہیں تکلیف، وہ کسی قسم کی تمہاری دینی تکلیف، دنیوی تکلیف کسی قسم کی تمہیں نہیں دے سکتا۔ اس آیت کے مطلب اور زیادہ وضاحت سے پہلے ایک اہم سوال کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آج کل دیکھیں کہ ساری دنیا کے اندر خصوصی طور پر مسلمان مسائل کا شکار ہیں، کئی ساری مصیبتوں اور آلام کے ساتھ دوچار ہیں۔ تو اس سب کی وجہ کیا ہے؟ بوسنیا کے اندر مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، کشمیر کے اندر مسلمان ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بہت سارے مسلمان ممالک کے اندر مسلمان بیچارے پریشان ہیں، مسائل سے دوچار ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہارے اوپر بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری بدعمالیاں، تمہاری بدعنوانیاں، تمہارے جو ہاتھوں کے بد اعمال ہیں، برے جو عمل ہیں اپنے ہاتھوں کے، اور اپنے ہاتھوں کی جو کرتوتیں ہیں، یہ ان کا نتیجہ اور ان کی سبب اور ان کی وجوہات یہ بنتی ہیں کہ بندے کی، ہر بندے کی اپنی اپنی جو برائیاں ہیں اور بدعمالیاں ہیں، یہ اس کی وجہ بن جاتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری تو ایسی مصیبتیں اور تکلیفیں اور بہت سارے تمہارے ایسے گناہ، وہ تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں، اور بعض تمہارے اوپر آ جاتی ہیں تاکہ تم واپس آؤ، نصیحت حاصل کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو یہ جو سوال ہے، اس سوال کا جواب اس پہلی آیت کے اندر دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم۔ اور یہ ایسی آیت ہے قرآن پاک کے اندر، چھوٹی سی آیت، مگر اس کا اعجاز اور اس کی ایسی حقیقت ہے کہ ساری پوری امت مسلمہ جو مسائل کے ساتھ دوچار ہے، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، ان سب کا جواب اس ایک چھوٹی سی اس آیت کے اندر دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے نفسوں کا فکر کرو، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، دوسروں کی برائیوں کو چھوڑ کر کے سب سے پہلی بات یہ کہ اپنا فکر کریں، اپنے اعمال کے اصلاح کی آپ کوشش کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم لوگ جب اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی ابتدا اور آغاز دوسروں سے کرتے ہیں۔ تو جب دوسروں سے کرتے ہیں تو اپنی جو برائیاں ہیں وہ ہماری نگاہ کے اندر، اپنی برائیاں، اپنے گناہ ہمارے سامنے نہیں آتے۔ کتنے ادارے قائم ہیں اور کتنے سمجھا کہ انجمنیں موجود ہیں، اور کتنے لوگ ہیں، کتنے مراکز ہیں کہ اصلاح کی فکر کے اندر لگے پڑے ہیں، لیکن ہوتا کیا، نتیجہ وہی ہے کہ 0/0، فائدہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ایک شاعر نے کہا ہے شعر کے اندر کہ یہ کیسی راہیں اور کیسی منزل ہے، یہ کیسی راہیں اور کیسی منزل ہے کہ چلتے چلتے
پاؤں چلتے چلتے پاؤں تھک گئے ہیں، مگر وہی فاصلہ ہے قائم جو فاصلہ تھا سفر سے پہلے، جو سفر سے پہلے فاصلہ تھا اب بھی وہی قائم ہے۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ شاعر کا مطلب کون سا راستہ ہے، کون سی منزل ہے کہ چلتے چلتے پاؤں ہمارے تھک گئے ہیں، لیکن جو فاصلہ سفر سے پہلے تھا اب بھی وہی فاصلہ موجود ہے۔ فائدہ نظر نہیں آتا ہے، اصلاح نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ ہم لوگ ابتدا کرتے ہیں کہ دوسروں کا ہم اصلاح کریں، یہاں سے ہم شروعات کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کرے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین میں سے ایک مرید تھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت جب آپ بیان کرتے ہیں تو سبحان اللہ بیان سنتے رہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اس بیان کے اندر، اس مجمع کے اندر، اس مجلس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں۔ اس مرید نے یہ کہا تو حضرت نے ان کو کیا جواب دیا کہ بھئی سچ بات تو یہ ہے کہ جب میں بیان کرتا ہوں تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ گناہگار تو میں ہوں۔ حالانکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور کے اندر ولی کامل گزرے ہیں، چوٹی کے جید عالم گزرے ہیں، جن کی تصانیف جو ہیں وہ 1000 سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت ذنون مصری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت کے پاس کچھ لوگ آئے، کسی بارش بند ہو گئی ہے، اب دعا کریں کہ بارش آ جائے۔ لوگ سارے پریشان لگے پڑے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، کھیتی باڑی کو سیراب کرنے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ تو حضرت نے ان کو فرمایا کہ بھائی دعا کرتے ہیں، میں دعا تو ضرور کروں گا اور امید ہے اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل فرمائیں گے، انشاءاللہ بارش ہو جائے گی، لیکن بھائی سوچو تو صحیح، ذرا غور کرو اور تدبر کرو کہ اس کا وجہ کیا ہے، یہ کیوں ہم سے رحمت اور یہ بارش ہم سے بند ہو گئی ہے، اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے، سوچ سوچ کے اور جواب دیا کہ بھائی سب سے زیادہ اس بستی کے اندر جو رہنے والے ہیں، اس بستی کے جو باشندے ہیں، ان سب سے زیادہ گناہگار ذنون مصری ہے، یعنی میں ہوں، لہٰذا مجھے اس بستی سے باہر نکلنا ہے، جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو بارش ہو جائے گی۔ تو یہ تواضعاً اور اپنے آپ کو کم کر کے انہوں نے نہیں کہا، وہ حقیقت میں اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہے تھے کہ میں گناہگار ہوں، تواضعاً نہیں کہا اس طرح۔ تو بھائی یہ بدعنوانیاں، یہ بداعمالیاں، یہ تمام لوگوں کے اندر موجود ہیں، اور اس کی جب ہم اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسروں سے کرتے ہیں، تو دوسروں سے نہیں کرنا چاہیے، سب سے پہلے اپنے آپ سے، اپنے وجود سے، اپنے نفس سے اس کا ہم آغاز کریں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ باہر نکلے پریشان، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ حنظلہ پریشان نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت حنظلہ نے عرض کیا سائیں بات یہ ہے کہ حنظلہ تو منافق بن گیا، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ فرمایا کہ کیسے حنظلہ آپ منافق ہو گئے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو صحابی رسول ہو، کس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں؟ چنانچہ اگر تو عرض کیا کہ سائیں اس کا وجہ یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو کیفیت چینج ہو جاتی ہے، وہی اثر، وہی نور، وہی برکت نہیں ہوتی جو اللہ کے نبی کے سامنے ان کی مجلس کے اندر ہوتی ہے، تو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حنظلہ اگر اسی کو منافقت کہتے ہیں تو یہ بات تو سبھی کے ساتھ ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ چلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور یہ مسئلہ ان سے پوچھتے ہیں۔ حضرت کے سامنے دونوں صحابی آ گئے اور آپ نے ان کو اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ حنظلہ یہ منافقت نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ جب تم میرے سامنے بیٹھتے ہو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیاں اور نور جب میرے اوپر پڑتی ہیں میرے سینے سے باہر نکل کر کے تمہارے سینوں کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر بھی وہ رحمتیں اور وہ نور کی بارشیں پڑتی ہیں، تو میرے سامنے تمہارا ایمان تازہ ہوتا ہے، تمہارے ایمان کی موجیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب تم مجھ سے الگ ہو جاتے ہو، اپنے گھر چلے جاتے ہو، تو وہی بات نہیں رہتی ہے۔ تو ایمان وہی ہے، ایمان کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، البتہ میرے قرب اور بعد کا فرق ہے، میرے ساتھ رہنے کا، مجھ سے دور جانے کا، یہ تمہارا فرق ہے، مگر ایمان اور یقین اور اذعان وہی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر پانی ہے، لیکن گرمی کے اندر موجیں، سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، اور سردی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ موجیں کم ہوتی ہیں، حالانکہ پانی اتنا ہی ہے، سمندر کے اندر پانی اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایمان تو اتنا ہی ہے۔ کسی اللہ والے کے سامنے آؤ گے، کسی عارف باللہ کے سامنے آؤ گے، تو تمہارے ایمان کے ٹھاٹھیں اور موجیں ہوں گی، ایمان تازہ ہوگا، اس سے کچھ آپ دور چلے جاؤ گے تو کچھ یہ ہے کہ کمزوریاں اور خامیاں آ جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اتنے بڑے صحابی، دوسرے خلیفہ امیر المومنین، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا کہ اے حذیفہ، آپ رازدار ہیں اللہ کے نبی کے، اللہ کے نبی نے آپ کو بتلایا تھا کہ کون کون لوگ مدینے کے اندر منافق ہیں، اور صحابہ کرام بھی دیکھتے تھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان وہ کہاں پر اور کس کے جنازے کے اندر شریک ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام ان کو دیکھ کر کے اور ان کے جنازوں کے اندر شریک ہوتے تھے۔ یہ کوئی حکمت کی بات تھی کہ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو منافقوں کے نام، ان کی فہرست بتلا دی تھی، جو اور کسی صحابی کو اس فہرست کا پتہ نہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا ایک مرتبہ، اے حذیفہ، تجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے یہ بتا، کیا میرا نام، عمر کا نام بھی تو کہیں منافقوں کے اندر نہیں ہے؟ یہ فکر کر رہے ہیں، یہ ہے اپنا فکر کہ کہیں عمر کا نام بھی منافقوں کی لسٹ میں، ان کی فہرست کے اندر میرا نام بھی تو نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ نہیں عمر، آپ تو ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ ہم سے بڑے ہیں، اور آپ کی بہت ساری نیکیاں ہیں، حسنات ہیں، اور آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کا نام نہیں ہے۔